بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈنٹس، امید کرتی ہوں آپ سب بالکل ٹھیک ٹھاک ہوں گے۔ اور پچھلے لیکچر میں نے آپ کو نظم اسرار قدرت کے 3 بند پڑھائے تھے، اور میں نے اسرار قدرت کے شاعر نذیر اکبر آبادی کا تعارف بھی بتایا تھا۔ نذیر اکبر آبادی کے بارے میں نے پہلے 11ویں جماعت کی نصاب میں شامل نظم برسات کی بہاریں پڑھاتے ہوئے بھی نذیر اکبر آبادی کا تعارف بتایا تھا، اور پچھلے لیکچر میں جب نظم اسرار قدرت پڑھی تھی تو بھی میں نے شاعر نذیر اکبر آبادی کا تعارف بتایا تھا۔ اور آج ہم نظم اسرار قدرت کے اگلے 2 بند پڑھیں گے۔ انشاءاللہ آج اس نظم کو ہم مکمل کریں گے۔ تو نظم اسرار قدرت کے جو بند ہم پڑھ چکے تھے وہ میں دہرا دیتی ہوں۔ اسرار قدرت، جہاں میں کیا کیا خرد کے اپنی ہر ایک بجاتا ہے شادیانے، کوئی حکیم اور کوئی مہندس، کوئی ہو پنڈت کتھا بکھانے، کوئی ہے عاقل کوئی ہے فاضل، کوئی نجومی لگا کہانے، جو چاہو کوئی یہ بھید کھولے، یہ سب ہیں ہیلے یہ سب بہانے، پڑے بھٹکتے ہیں لاکھوں دانا، کروڑوں پنڈت ہزاروں سیانے، جو خوب دیکھا تو یار آخر خدا کی باتیں خدا ہی جانے۔ ہوا کے اوپر یہ آسماں کا بیچو بخیمہ جو تن رہا ہے، نہ اس کی میخیں نہ ہیں تنابیں، نہ اس کی چوبیں، ادھر کھڑا ہے، ادھر ہے چاند ادھر ہے سورج، ادھر ستارہ ادھر ہوا ہے، کسی کو مطلق خبر نہیں ہے کہ کب بنا ہے اور کاہے کا ہے، پڑے بھٹکتے ہیں لاکھوں دانا، کروڑ پنڈت ہزاروں سیانے، جو خوب دیکھا تو یار آخر خدا کی باتیں خدا ہی جانے۔ فلک تو کہنے کو دور ہے گا زمیں کا، اب جو یہ بسترا ہے، کھڑے ہیں لاکھوں پہاڑ جس پر، فلک سے سر جس کا جا لگا ہے، ہزاروں حکمت کا ایک بچھونا، یہ پانی اوپر جو بچھ رہا ہے، بہت حکیموں نے خاک چھانی، کوئی نہ سمجھا یہ بھید کیا ہے، پڑے بھٹکتے ہیں لاکھوں دانا، کروڑ پنڈت ہزاروں سیانے، جو خوب دیکھا تو یار آخر خدا کی باتیں خدا ہی جانے۔ تو یہاں تک ہم نے پچھلے لیکچر میں پڑھ لیا تھا۔ جن اسٹوڈنٹس نے یہ نظم ابھی تک نہیں پڑھی ہے اور ان اشعار کے معنی اور تشریح انہیں نہیں معلوم ہے تو وہ میرا پچھلا لیکچر دیکھیں، اسرار قدرت نظم۔ تو چلیں اب ہم آگے پڑھنا شروع کرتے ہیں۔ 3 بند ہم پڑھ چکے تھے اور یہ 4تھا بند آج میں پڑھا رہی ہوں آپ کو۔ زمین سے لے کر جو آسماں تک بھری ہے لاکھوں طرح کی خلقت، کہیں ہے ہاتھی کہیں ہے چونٹی، کہیں ہے رائی کہیں ہے پربت، یہ جتنے جلوے دکھا رہی ہے خدا کی صنعت خدا کی حکمت، جو چاہے کھولے یہ بھید اس کے، کسی کو اتنی نہیں ہے قدرت، پڑے بھٹکتے ہیں لاکھوں دانا، کروڑ پنڈت ہزاروں سیانے، جو خوب دیکھا تو یار آخر خدا کی باتیں خدا ہی جانے۔ یعنی زمین سے لے کر آسمان تک لاکھوں قسم کی مخلوق موجود ہے، کہیں ہاتھی جیسا اتنا بڑا جانور اور کہیں چونٹی جیسا ننھا سا کیڑا، کہیں رائی جیسے نہایت باریک دانہ اور کہیں آسمان سے باتیں کرتے پہاڑ۔ یہ تمام مخلوق جو اپنی انگنت اقسام کے ساتھ موجود ہے، خدا کی حکمت اور کاریگری کے بے مثال نمونے پیش کر رہی ہے۔ کون ہے جو اس کارخانہ قدرت کے پیچھے رازوں کو سمجھ سکے؟ کوئی نہیں، کوئی سمجھ نہیں سکتا۔ علم و فضل اور فہم و فراست رکھنے والے قدرت کے راز نہیں معلوم کر سکے۔ اس کی خبر اگر کسی کو ہے تو فقط اس کائنات کے خالق اور مالک کو ہے۔ اب دیکھیں جو لفظ میں نے انڈر لائن کیے ہوئے ہیں، خلقت، خلقت کے معنی مخلوق، پربت، پربت کہتے ہیں پہاڑ کو، خدا کی صنعت یعنی اللہ تعالیٰ کی جو چیزیں بنانے کی صلاحیت ہے۔ ٹھیک ہے، تو یہ مشکل الفاظ بھی میں نے آپ کو اس کے بتا دیے۔ اب ہم آگے چلتے ہیں اگلے بند پہ۔ تو اب ہم اگلے بند کی طرف چلتے ہیں جو اس نظم کا 5واں اور آخری بند ہے۔ کوئی ہے ہنستا کوئی ہے روتا، کہیں ہے شادی غمی کہیں ہے، کہیں ترقی کہیں تنزل، کہیں گما اور کہیں یقین ہے، کوئی گھسٹتا زمیں کے اوپر کوئی خوشی سے فلک نشیں ہے، یہ بھید اپنا وہ آپ جانے کسی کو ہرگز خبر نہیں ہے، پڑے بھٹکتے ہیں لاکھوں دانا، کروڑوں پنڈت ہزاروں سیانے، جو خوب دیکھا تو یار آخر خدا کی باتیں خدا ہی جانے۔ یعنی اب ذرا اس دنیا میں رہتے
انسانوں کی زندگی پر غور کریں۔ کوئی خوشی سے ہنس رہا ہے، کوئی غم کا مارا اپنے نصیبوں کو رو رہا ہے۔ کہیں شادی بیاہ ہے، کہیں غم و ماتم ہے۔ کوئی خوش بختی سے ترقی کی منزلیں طے کر رہا ہے اور اپنی کامیابی پر خوش ہے، اور کہیں پر کوئی بد نصیبی کا مارا شکست کی پستیوں میں اترا جا رہا ہے۔ کوئی وہم و گماں میں گرفتار، کوئی کم ہمتی کے ہاتھوں بے دلی سے زمین پر رینگ رہا ہے، اور کوئی کامیابی اور کامرانی کی خوشی میں اونچا اڑ رہا ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ یہ سب قدرت الہی کے بھید ہیں، جن کا علم اور خبر خدا کی ذات کے سوا کسی کو نہیں۔ سچ تو یہ ہے کہ دنیا میں ہزاروں لاکھوں عقل مند اور سیانے خدا کی قدرت کی راز جاننے کے لیے سوچ سوچ کر تھک گئے، لیکن یہ راز کوئی نہ جان سکا۔ صرف اللہ خود ہی اپنی قدرت کے راز کو جانتا ہے۔ تو جو لفظ انڈر لائن کیے ہوئے ہیں ان کے معنی دیکھ لیجئے۔ تنزل یعنی زوال، گمان یعنی وہم، فلک نشین یعنی آسمان پر اڑنا، نشین کے مطلب تو بیٹھنے کے ہیں، یعنی آسمان پر بیٹھا ہوا۔ ویسے ہم محاورتاً یہ کہتے ہیں کہ آسمان میں اڑ رہا ہے کوئی خوشی سے۔ تو یہ نظم جو ہے اس کی تشریح اور مشکل الفاظ کے معنی، وضاحت سب میں نے آپ کو بتا دی۔ اب ہم چلتے ہیں مشق کی طرف۔ پہلے، دوسرے اور پانچویں بند کی تشریح کیجیے، ٹھیک ہے؟ تو یہ تشریح میں آپ کو بتا چکی ہوں، اور اس نظم کا خلاصہ اپنے الفاظ میں لکھیے۔ تو اس نظم کا مرکزی خیال امتحان کے لیے بہت اہم ہوتا ہے، تو خلاصہ جو ہے وہ اتنا اہم نہیں ہے، اس کو ہم چھوڑ دیتے ہیں۔ اس نظم کا مرکزی خیال کیا ہے بیان کیجیے۔ تو مرکزی خیال میں آپ کو بتاتی ہوں، کیونکہ امتحانی نقطہ نظر سے اگر ہم دیکھیں تو یہ نظم اسرار قدرت فائنل امتحان میں مرکزی خیال کے لحاظ سے بہت اہم ہے۔ تو غور سے سنیے آپ، مرکزی خیال میں آپ کو بتاتی ہوں۔ اس نظم میں شاعر نے خدا کی قدرت کے بے شمار مظاہروں کی طرف توجہ دلائی ہے۔ خدا کی قدرت کے سارے بھید خدا خود ہی جانتا ہے۔ انسانی عقل و فکر کتنی بلند اور کتنی ہی گہری ہو، لیکن وہ کائنات کی حقیقتوں اور خدا کی مصلحتوں کا احاطہ نہیں کر سکتی۔ دنیا کے بڑے بڑے عالموں، مفکروں اور مدبروں نے اپنے پختہ شعور اور گہری بصیرت سے زمین، آسمان اور ان میں پائے جانے والی مخلوق کے وجود، ان کے فنا و بقا اور حرکات و سکنات کا بڑے غور سے مشاہدہ و مطالعہ کیا، لیکن ان کی سمجھ میں یہی آیا کہ اس کارخانہ قدرت کے تمام تر راز فقط اس کا خالق ہی جانتا ہے۔ خدا کی قدرت کے راز کو سمجھنے کے لیے انسان نے جتنا غور و فکر کیا، اس کی عاجزی اور حیرانی بڑھتی ہی چلی گئی۔ تو لہٰذا اللہ تعالیٰ کے جو بھی راز ہیں وہ صرف اللہ تعالیٰ ہی جانتا ہے، اور اس کے علاوہ کوئی نہیں جان سکتا۔ تو اب اگلا سوال دیکھتے ہیں کہ نذیر اکبر آبادی کی اس نظم سے ہمیں کیا سبق ملتا ہے۔ تو نذیر اکبر آبادی کی اس نظم سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ زندگی بے فکری سے، عیش اور عشرت میں گزارنے کا نام نہیں، بلکہ زمین و آسمان اور اس کی فطرت پر غور کرنے سے زندگی کے حقائق کا پتہ چلتا ہے، اور خدا کی خدائی پر غور و فکر سے خدا کی بڑائی اور بندے کی کمائیگی کا علم ہوتا ہے، اور اس شعور کے نتیجے میں مقام بندگی سمجھ میں آتا ہے۔ تو ہمیں اس کائنات پر غور و فکر کرنا چاہیے، اور اللہ تعالیٰ کی بنائی ہوئی مخلوق اور اللہ تعالیٰ کی بنائی ہوئی چیزیں اور اس کی قدرت پر غور و فکر کرنا چاہیے، اور اس کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ اگلا سوال دیکھتے ہیں۔ یہ نظم صنف کے اعتبار سے مسدس ہے۔ مسدس وہ نظم ہوتی ہے جس کے ہر بند میں 6 مصرعے ہوتے ہیں۔ اگلا سوال دیکھتے ہیں۔ اس میں متضاد الفاظ چن کر ان کے جوڑے بنانے ہیں، تو یہ میں نے بنا دیے ہیں، آپ دیکھ لیجئے۔ خرد و جنو، عاقل و جاہل، دانا و نادان، آسمان و زمین، شادی و غمی، ترقی و تنزل، گمان اور یقین۔ تو ڈیئر اسٹوڈنٹس، ہم نے یہ نظم اسرار قدرت مکمل کر لی ہے۔ میں نے تمام بند کے
اشعار کی تشریح، مشکل الفاظ کے معنی آپ کو بتا دیے ہیں، اس نظم کا مرکزی خیال بھی آپ کو بتا دیا ہے۔ یہ نظم صنف کے اعتبار سے مسدس ہے، اور مسدس وہ نظم ہوتی ہے جس کے ہر بند میں 6 مصرے ہوتے ہیں، اور آخر میں جو متضاد الفاظ کے جوڑے بنانے تھے وہ بھی ہم نے بنا لیے ہیں۔ تو امید کرتی ہوں کہ آپ کو یہ نظم اچھی طرح سے سمجھ میں آ گئی ہوگی، اور اگر آپ نے ابھی تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز سبسکرائب کر لیجئے، اور اس نظم اسرار قدرت کو دوبارہ سے ایک بار پڑھ لیجئے، اچھی طرح سے سمجھ لیجئے۔ میری ویڈیو کو لائک کیجئے گا، شیئر کیجئے گا۔ انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی اگلے لیکچر میں، جب تک کے لیے اللہ حافظ۔